السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رمضان کی رحمت اور برکتوں سے نوازے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کے گھروں میں آسانیاں کرے۔ تو آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے حروف مدہ، تختی نمبر 8 تھی حروف مدہ اور حروف لین۔ تو حروف مدہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نئے سننے والے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ حروف مدہ جو ہوتی ہے وہ الف اور واو اور یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن، یعنی کہ جزم ہو۔ تو جزم ہو، واو ساکن ہو، یہ جزم بھی کہتے ہیں ساکن کو اور ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ساکن بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں اس علامت کو۔ تو الف ساکن ہو یعنی کہ کوئی حرکت نہ ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو، کوئی حرکت نہ ہو اور اس کے سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو۔ تو یہ کیا ہیں؟ حروف مدہ ہیں۔ ان کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یہ آپ کو میں نے کل کے سبق میں پڑھایا تھا۔ تو آج جو ہے وہ آج ہے حروف لین۔ تو حروف لین جو ہیں وہ نرمی سے پڑھتے ہیں ہم ان کو۔ تو حروف لین جو ہیں وہ کیسے، یعنی کہ ان کے علامات کیا کیا ہیں قرآن پاک میں اگر وہ آتی ہیں تو آپ پہچان لیں کہ یہ حروف لین ہے، ٹھیک ہے؟ تو حروف لین یہ ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن دو ہیں حروف لین۔ کیا ہیں وہ؟ واو ساکن اور یا ساکن۔ واو ساکن ہو یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہو، اس طرح کی بنی ہوئی، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اور یا ساکن ہو، اس سے پہلے بھی زبر ہو تو یہ حروف لین ہوں گے۔ تو حروف لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ بالکل بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی۔ ثا وا زبر ثو، ثا یا زبر ثی، ثو ثی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذئی، ذو ذئی۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو نئے آئے ہیں وہ جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے میں بار بار بتاتی ہوں، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ریگولر دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ بار بار سنیں تو ان کے ذہن میں یہ اچھی طرح یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ را کو جو ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را وا زبر رو، را یا زبر روئی، رو روئی۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ زا کو سختی سے پڑھیں گے۔ سین واو زبر سو، سین، سین کی آواز سیٹی کی طرح آنی چاہیے، سا کی طرح نہیں آنی چاہیے۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ شین ہی پڑھنا ہے اس کو، سین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ شین، بعض جو ہیں وہ شین کو بھی سین ہی پڑھتے ہیں، تو اس کو شین پڑھنا ہے۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ اگر آپ قرآن پاک کے تلفظ کو کوشش کیے بغیر غلط پڑھتے ہیں نا تو اس کا جو ہے مطلب معنی جو ہے وہ نہیں رہتا جو ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے یہ گناہ ملتا ہے۔ کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد نہیں آتا وہ ایک اور بات ہے، لیکن کوشش لازمی کریں اور اچھی طرح اسے بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنے سے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سواد واو زبر سو، سواد یا زبر سوئی، سو سوئی۔ سواد کو موٹا پڑھیں گے۔ زواد واو زبر زو، زواد یا زبر زوئی، زو زوئی۔ طوا واو زبر تو، طوا یا زبر توئی، تو توئی۔ زوا واو زبر زو، زوا یا زبر زوئی، زو زوئی۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی۔ نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای۔ اب ہم اس کا جو ہے حمزہ کا بھی آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ
کہ جب جو ہے زبر زیر پیش یا کوئی بھی علامت ہو تو یہ الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس کو ادھر حمزہ پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای. با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی. جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی. حا وا زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی. خا واو زبر خو، کھا نہیں پڑھنا اس کو، خا پڑھنا ہے. خا وا زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی. عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی. غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی. فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی. یہ موٹا قاف ہے. قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی. یہ باریک قاف ہے، ٹھیک ہے؟ کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی. میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی. واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح آپ نے مشق کرنی ہے اور پھر یہ دوبارہ پڑھنی ہے. یعنی کہ آپ جو ہیں اب اس کو الٹا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا زبر یئی، یا زبر یو، ہا یا زبر ہئی، ہا واو زبر ہو. تو اس طرح جو ہے نا ان کو پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ ایک وہ ہو جاتا ہے، رٹا سا بھی ہو جاتا ہے بار بار پڑھنا. اگر الٹا کر کے پڑھیں گے تو وہ پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج میری جو ہے چھوٹی سی کوشش ہے، رمضان مبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک نیکی بھی 70 گناہ سے زیادہ اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، اور میری ایک چھوٹی سی کوشش کو اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.